بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ یہ جو آج مجھے عزت سے جانتے ہیں وہ کل مجھے میرے گھر سے دھتکار چکے تھے۔ میرے مقدر نے مجھے جو دکھ بانٹے شاید وہ کسی معصوم بچی کا نصیب نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں صرف 2 سال کی تھی جب میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ ایک دن وہ تھیں، اگلے دن سب رو رہے تھے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، جیسے سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ میں بولنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، پر ہر چہرے پہ عجیب سا غم تھا۔ کچھ دنوں تک سب مہمان آتے، دعائیں پڑھتے اور چلے جاتے، لیکن ماں تو کبھی واپس نہیں آئی۔ ایک دن چپکے سے میری گڑیا بھی گم ہو گئی۔ شاید اس نے بھی محسوس کر لیا ہو کہ اب یہاں ماں جیسی کوئی بات نہیں رہی۔ کچھ مہینے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سب نے کہا بچی کو ماں کا پیار ملے گا، گھر میں رونق آ جائے گی۔ میں بہت چھوٹی تھی اور چھوٹے بچوں کو اصل چہرے دکھائی نہیں دیتے۔ میری سوتیلی ماں نے شروع میں مجھے گود میں اٹھایا، میرے بال سنوارے، مجھے نرمی سے مخاطب کیا، جیسے وہ واقعی ماں بننا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی میرے لیے کچھ بنا لیتی، کہتی بیٹی جیسی ہو تم ہانیہ۔ میں بھی آہستہ آہستہ ان کو ماں کہنے لگی، لیکن پھر دن بدلے۔ وہ لمس جو کبھی محبت جیسا لگتا تھا اب بوجھ لگنے لگا۔ ان کی نظروں میں کچھ بدل گیا تھا۔ شروع میں وہ صرف خاموشی سے گزرتی، کبھی کبھار تیز لہجے میں بات کرتی، اور میں سوچتی شاید میرا قصور ہے۔ ایک دن رات کے کھانے پر ابا نے کہا میری بیٹی تو بہت خوش نصیب ہے، اتنی اچھی ماں ملی ہے تجھے۔ اور میں نے ان کی آنکھوں میں فخر دیکھا، لیکن سوتیلی ماں نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے کسی نے زبردستی اسے اداکاری پر مجبور کیا ہو۔ اس رات جب ابا کمرے میں چلے گئے تو انہوں نے مجھے قریب بلا کر کہا ابا کے سامنے اچھا بچہ بن کر رہنا، ویسے بھی تم تو اپنی ماں پر گئی ہو۔ میں ٹھٹک گئی۔ ان کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تب پہلی بار میں نے ان کی نظروں میں نفرت دیکھی۔ میں کچھ نہیں بولی، بس سر جھکا لیا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی، لیکن میری ماں، میری سوتیلی ماں چھوٹی ہوتی گئی۔ چھوٹی اپنے ظرف میں، اپنی باتوں میں، اپنے رویے میں۔ ابا شام کو گھر آتے تو وہ میرے لیے چائے رکھ دیتی، کہتی میں نے ہانیہ کے لیے بنائی ہے، اور میں حیران ہو جاتی کہ وہ چائے میں محبت ڈالتی ہیں یا جھوٹ۔ کبھی کبھی وہ ابا سے میری تعریف کرتی، کتنی سمجھدار ہو گئی ہے ہانیہ، دیکھیں سارے کام کر لیتی ہے۔ اور میں سوچتی وہ یہ سب ابا کے لیے کرتی ہیں یا میرے خلاف کوئی اور جال بن رہی ہیں۔ میرے لیے پڑھائی ایک خواب جیسی چیز رہ گئی تھی۔ جب میں اسکول سے آتی تو دوسرے بچے کھیلنے جاتے اور میں جھاڑو، پوچھا، کپڑے، برتن سب سنبھالتی۔ ابا کو وہ صرف اتنا کہتی ہانیہ خود ہی کہتی ہے کہ اسے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور میں خاموش رہتی، کیونکہ اگر کچھ کہتی تو ان کے ہاتھ کا زور بڑھ جاتا۔ ایک رات ابا نے مجھے پیار سے بلایا، کہا ہانیہ اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا، تم میری بیٹی ہو، تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ اور میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے، لیکن کچھ نہ کہا۔ زبان پر الفاظ تھے، دل میں آندھیاں، لیکن ہونٹ سل چکے تھے۔ میں سونے کے لیے کمرے میں آئی تو سوتیلی ماں پہلے ہی میرے بستر پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولی یہ سب ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے، اپنے باپ کو کچھ بتایا تو سانس بند کر دوں گی، سمجھ آئی؟ میں نے صرف سر ہلا دیا اور خاموش رہنے میں اپنی بھلائی سمجھی۔ گزرے دن جیسے کسی بند کمرے میں رکھے پرانے سامان کی طرح میرے ذہن کے کونے میں جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ہر دن ایک نیا حکم، ہر رات ایک نئی خاموشی۔ پچھلی بار جب میں نے ابا کے ہاتھ تھامے تھے تب ہی دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کچھ بھی بہتر ہونے والا نہیں تھا۔ اب میرا دن فجر کے وقت آنکھ کھلنے سے شروع ہوتا اور رات کی تاریکی میں سوتیلی ماں کی آواز سے ختم ہوتا۔ پانی ابال لیا؟ روٹیاں بیل لیں؟ سالن گرم ہے؟ ایک دن صبح آنکھ کھلی تو باورچی خانے سے برتنوں کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر پہنچی تو اماں برتنوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ جیسے مجھے دیکھا چیخنے لگی، کہاں مر گئی تھی؟ دیکھ نہیں رہی یہ سب کچھ؟ تجھے بس آرام کی پڑی ہے، ماں کی موت کا بھی کوئی اثر نہیں۔ میں خاموش رہی، چپ چاپ فرش صاف کیا، ٹوٹے برتنوں کو الگ کیا اور دوبارہ چائے بنائی۔ یہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر ایک دن اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اماں بولی اسکول جا کر کیا کرے گی؟ تیرے جیسے بچے پڑھ کر کیا بنیں گے؟ جا پہلے واش روم دھو، پھر کوٹھے سے آٹا نیچے لا۔ میں نے کہا اماں
آج اردو کا ٹیسٹ ہے، اگر نہ گئی تو مارکس کم آئیں گے۔ تو وہ پلٹی اور بولی، مارکس نہیں آئیں گے، تانے آئیں گے، پہلے کام ختم کر، پھر جو دل کرے کرنا۔ اس دن میں اسکول دیر سے پہنچی اور ٹیچر نے کمرے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ بلیک بورڈ پر نام کے ساتھ لیٹ لکھا تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی رہی، لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ شام کو جب ابا واپس آئے تو اماں نے کہا، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے یہ، کہتی ہے اسکول جا رہی ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک دن اماں مجھے لے کر بازار گئیں، پر مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کچھ لیا جائے۔ وہاں ایک دکاندار سے کہنے لگیں، یہ میری بیٹی ہے، بڑی سمجھدار ہے، کپڑے سینا صفائی سب آتا ہے، کسی کے گھر کام کروا دو تو کتنا دے گا؟ میں نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے نظریں نہیں ملائیں۔ دکاندار نے کہا، ایسی بچی تو کسی امیر کے گھر کام کر سکتی ہے، صاف ستھری لگتی ہے۔ گھر آ کر میں نے اماں سے پوچھا، کیا آپ مجھے کسی کے گھر بھیجیں گی کام پر؟ انہوں نے کہا، تو پیدا ہی کام کے لیے ہوئی ہے، نہ تیرے ماں باپ کے پاس کچھ تھا، نہ تیرے نصیب میں کچھ ہے۔ پھر ایک دن اسکول کا رپورٹ کارڈ آیا۔ میں 3 سبجیکٹس میں فیل ہو چکی تھی۔ ٹیچر نے لکھا تھا، عدم دلچسپی، مسلسل غیر حاضری اور گھریلو مسائل کی وجہ سے کارکردگی متاثر ہوئی۔ میں نے رپورٹ کارڈ اماں کو دیا۔ انہوں نے ایک نظر دیکھی اور پھر پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا۔ کہنے لگیں، اب یہ بکواس ابا کو دکھا کر کیا حاصل کرے گی؟ کچھ نہیں آتا تجھے، بس شکایتیں۔ وہ رات میں نے چپ چاپ گزار دی۔ میں نے چادر اوڑھی اور چھت کو دیکھتے ہوئے سوچتی رہی کہ کیا میں واقعی کسی کام کی نہیں؟ کیا پڑھنا میرے لیے ہے ہی نہیں؟ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، کیونکہ شاید وہ بھی تھک چکے تھے۔ صبح جب ابا نے کہا، ہانیہ، کل سے تمہارے لیے ٹیوشن لگواتا ہوں، تمہیں پڑھنا چاہیے، تو اماں نے فوراً کہا، پہلے گھر کے کام سیکھ لے، کتابیں بعد میں بھی آ جائیں گی۔ تب میں نے جانا، اندھیرا صرف باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان کے اندر بھی دنوں دن پھیلتا ہے اور روشنی کہیں چھپ جاتی ہے۔ اور اس وقت میری روشنی، میری پڑھائی، وہ بھی چھن چکی تھی۔ اس دن میری طبیعت کچھ عجیب سی تھی، بخار سا محسوس ہو رہا تھا، جسم میں کپ کپی، پر اماں کو یہ بات بتانا بے فائدہ تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت کر کے کہا، اماں، میرا جسم درد کر رہا ہے، آج اسکول نہ جاؤں؟ انہوں نے جھاڑو پکڑاتے ہوئے جواب دیا، یہ درد صرف اسکول سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، کام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں چپ چاپ فرش صاف کرنے لگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری حالت بگڑتی گئی۔ آخر کار اماں نے کہا، جا کر کمرے میں لیٹ جا، لیکن خبردار باہر مت نکلنا۔ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے خود مجھے کمرے میں بھیج کر آرام کرنے کو کہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور شک بھی، مگر میں کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں کیا، بس چٹکی لگائی اور بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، لیکن وہ عام سی دستک نہیں تھی، جیسے کوئی دروازے سے اٹیچڈ ہو کر 2 بار ہلکی ہلکی دستک دے اور پھر رک جائے۔ میں نے پردے کے پیچھے سے جھانکا تو دیکھا اماں دروازہ کھول رہی تھیں۔ باہر ایک لمبا بھاری جسم والا آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں چمکتا ہوا شاپنگ بیگ۔ اماں نے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، آج تو جلدی آ گیا۔ میں ٹھٹک گئی، یہ کون ہے؟ پہلی بار دیکھا تھا اسے۔ اماں نے اسے اندر بلایا اور وہ آدمی بے تکلفی سے اندر آ گیا، جیسے روز کا آنا جانا ہو۔ میں نے دبے قدموں دروازے کے پاس جا کر کان لگا دیا۔ اماں کہہ رہی تھیں، میں نے اسے اسکول نہیں بھیجا، بخار ہے، پر فکر نہ کریں، یہ کمرے میں ہے، کچھ نہیں سمجھے گی۔ آدمی کی آواز بھاری تھی، لیکن تھکی ہوئی نہیں، نرم بھی نہیں۔ وہ ہنسا، تم نے ٹھیک کیا، ویسے بھی کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنا ہوتا ہی نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اماں نے جواب دیا، تمہارے آنے سے میرا دن بنتا ہے، یہ گھر، یہ زندگی، سب تمہارے دم سے ہے۔ پھر ان کے قدموں کی آواز آئی، وہ کچن میں گئی ہوں گی۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچی، جہاں سے صحن کا ایک کونا دکھائی دیتا تھا۔ وہ آدمی صوفے پر بیٹھا سگریٹ جلا رہا تھا اور اماں جوس کا گلاس لے کر آ رہی تھیں۔ یہ لے لو، تمہارا پسندیدہ، اماں نے کہا، تم جیسا کوئی جوس نہیں بنا سکتا، وہ بولا اور ہنسا۔ میری سانسیں رکتی جا رہی تھیں، سب کچھ بہت تیزی سے میرے دماغ میں جمع ہو رہا تھا، ایک ایسا منظر جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ محلے دار، پر وہ کس حیثیت سے روز ہمارے گھر آتا ہے اور اتنے آرام سے بیٹھتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا ابا کو بتا دوں، پر پھر فوراً اماں کی بات یاد آئی، خبردار
باہر مت نکلنا۔ کیوں کہا تھا یہ؟ پہلی بار مجھے کمرے میں بھیج کر باہر والے کام خود سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ 1 گھنٹہ یوں ہی گزرا، پھر اچانک دروازے کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اماں کھڑی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں وہی شاپنگ بیگ تھا جسے وہ کمرے کے کونے میں رکھائیں۔ یہ تیرے لیے لایا تھا، کپڑے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں اجنبی سا خوف تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نیچے نظریں کر لی۔ پھر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ، تو نے کچھ نہیں دیکھا، کوئی ہمارے گھر نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات تیرے ابا تک گئی تو جانتی ہے نا کیا ہوگا؟ میں نے آنکھوں میں سوال لیے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تیز آواز میں بولی، اگر تو نے زبان کھولی تو تجھے اور تیرے ابا دونوں کو زہر دے دوں گی۔ میرے لب سل گئے، میں ساکت کھڑی رہی، جیسے میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی۔ اماں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے نکل گئیں۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا، جیسے کوئی باب بند کر دیا گیا ہو۔ میں نے وہ شاپنگ بیگ کھول کر دیکھا۔ اندر ایک نیلے رنگ کی فراک تھی، مہنگے برانڈ کی، ساتھ چمکدار سینڈل اور خوشبو کی شیشی۔ میں نے سب کچھ واپس بیگ میں رکھا اور کونے میں رکھ دیا۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا ایسا دن تھا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ میں نے جان لیا تھا کہ اس گھر میں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، پر یہ بھی جانتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ کہنا مطلب موت کو آواز دینا۔ اگلی صبح اماں نے کہا، شاپنگ بیگ میں سے کپڑے نکال کر پہن لے، آج چچا نیاز کے ہاں جانا ہے۔ میں نے انکار کیا تو وہ غرائیں، جو چیز تجھے تحفے میں ملی ہے اسے پہننا پڑے گا۔ میں نے چپ چاپ لباس پہنا، لیکن دل میں وہ زہر کی دھمکی، وہ جھوٹی مسکراہٹ، وہ اجنبی کا چہرہ سب یاد آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے سچ دیکھتی اور زبان پر کف لگائے رکھتی۔ خاموشی میری عادت نہیں، مجبوری بن چکی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، میں اب 13 سال کی ہو چکی تھی۔ جتنا کچھ میرے آس پاس ہو رہا تھا اب وہ صرف منظر نہیں تھے، مکمل سمجھ میں آنے والی حقیقت بن چکے تھے۔ جو چہرے پہلے دھندلے تھے اب ان کے ارادے صاف دکھائی دیتے تھے۔ اب ہر دروازے کی دستک، ہر آواز اور ہر خاموشی مجھے کچھ نہ کچھ بتا رہی تھی، لیکن میری زبان جیسے سی گئی تھی۔ کہنے کے قابل کچھ نہیں بچا تھا اور سننے والا کوئی نہیں تھا۔ روز کا ایک نیا دن پر ایک ہی کہانی، جیسے ایک فلم چلتی ہو جس کا اختتام کبھی نہ آئے۔ اب میں جان چکی تھی کہ وہ آدمی کون ہے اور کیوں آتا ہے، لیکن یہ جاننا ہی میری سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ اماں اب اس کو کھلے عام بلاتی، ہر ہفتے میں 3 دن تو ضرور آتا، کبھی دوپہر میں، کبھی ابا کے نکلتے ہی۔ شروع میں اماں تھوڑی احتیاط کرتی تھیں، لیکن اب جیسے بے خوف ہو گئی تھیں۔ ایک دن صبح اماں نے مجھے جلدی جگایا، آج کمرہ اچھی طرح صاف کر، شیشہ دھو، پردے بھی بدل دینا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کوئی مہمان آ رہا ہے؟ تو انہوں نے فوراً پلٹ کر تیز لہجے میں کہا، تجھ سے مطلب، جو کہا ہے وہ کر۔ دوپہر ہوتے ہی وہی آدمی ویسے ہی شان سے آ گیا، بڑی گاڑی، سن گلاسز اور ہاتھ میں وہی تحفوں والا بیگ۔ میں باہر لان میں جھاڑو دے رہی تھی کہ گیٹ کی آواز آئی۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے کچھ نہ سنا نہ دیکھا ہو۔ اندر سے اماں کی آواز آئی، ہانیہ اندر آ، کمرے میں جا۔ اب یہ ان کا معمول بن چکا تھا، جب وہ آدمی آتا مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ باہر آنے کی اجازت، نہ کوئی سوال۔ دروازے کے باہر اماں کی ہدایات گونجتی، جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، کوئی آواز نکالی تو برا ہوگا۔ میں دبے قدموں کمرے میں جاتی، دروازے کی کنڈی اندر سے لگاتی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتی۔ وہ دیوار جو اس کمرے کو صحن سے جدا کرتی تھی، وہ سب سن سکتی تھی، ہنسی، سرگوشیاں، دروازے بند ہونے کی آوازیں، چائے کے کپوں کی کھنک اور کبھی کبھی خاموشیاں جو وقت سے زیادہ بھاری لگتی۔ ایک دن اماں نے کمرے میں آ کر مجھے بازو سے پکڑا اور زور سے کہا، دیکھ، اب تو سمجھدار ہو گئی ہے، جو ہو رہا ہے اس میں تیرا کچھ نہیں، اگر کبھی زبان کھولی تو جانتی ہے نا کیا ہوگا۔ میں نے نظریں چرائیں لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس دن اماں نے خود کمرہ بند نہیں کیا، مجھ سے کہا، خود جا کے بند کر لے، اب بچے نہیں رہے تم۔ جیسے میرے اندر کی معصومیت بھی اب ان کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ پھر ایک دن صبح اسکول کی چھٹی تھی، اماں نے کہا، آج صفائی کر کے سیدھی کمرے میں جا، باہر مت آنا۔ میں نے خاموشی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی، لیکن آج دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کے پردے تھوڑے ہٹائے اور باہر کا منظر دیکھا۔ وہ آدمی اماں کو کچھ دیتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے وہ چیز لے کر کمرے کی دراز میں رکھی
ان کا رویہ ایسا تھا جیسے برسوں کا تعلق ہو۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگائے لیکن آج اماں کی آواز میں کچھ مختلف تھا۔ وہ ہنس رہی تھیں لیکن دبے دبے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اچانک دروازے پر کسی نے آہستہ دستک دی۔ میں ڈر گئی لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ شام کو جب وہ آدمی جا چکا، اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید کسی بات پر ناراض تھیں۔ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اور کیا سنا تو نے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، کچھ نہیں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی۔ یاد رکھ، اگر کبھی تیرے ابا تک کوئی بات پہنچی تو سمجھ لے تیری لاش باہر ملے گی۔ اس رات میں چپ چاپ چھت پر چلی گئی۔ نیچے پورا گھر سونا ہو چکا تھا لیکن میرے اندر ایک شور تھا۔ چھت کے کونے میں بیٹھ کر آسمان دیکھتی رہی۔ کہیں دور کوئی چراغ جل رہا تھا، شاید کسی اور کی زندگی میں روشنی تھی۔ اس دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا مگر دل میں عجیب سا بے چینی تھی۔ اماں صبح سے ہی زیادہ چپ تھیں۔ کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی جاتی جیسے کسی کا انتظار ہو۔ میں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا لیکن کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کب سوال کرنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ دوپہر سے ذرا پہلے انہوں نے مجھے آواز دی، ہانیہ جلدی جا، لان میں کپڑے دھو، آج صحن چمکنا چاہیے۔ میں واشنگ مشین لگا کر کپڑوں پر صرف مل رہی تھی کہ باہر گیٹ پر گاڑی رکی، وہی گاڑی جو اب میرے لیے کسی طوفان کی علامت بن چکی تھی۔ میں نے نظریں چرائیں اور کام میں مصروف ہو گئی۔ دروازہ کھلا، وہ آدمی اندر آیا۔ اماں فوراً اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ اس بار اماں نے دروازہ بند نہیں کیا، بس پردہ ڈال دیا۔ میں وہیں صحن میں کپڑے دھوتی رہی۔ ہاتھ سرف سے سفید ہو چکے تھے، پانی ٹھنڈا تھا اور دھوپ تیز، مگر میرے اندر کا خوف سب پر بھاری تھا۔ اچانک گیٹ پر زوردار دستک ہوئی۔ ہانیہ دروازہ دیکھ، اماں نے اندر سے پکارا۔ میں کپڑے چھوڑ کر گیٹ کی طرف بھاگی۔ جھانک کر دیکھا تو ابا کھڑے تھے، پسینے سے شرابور، شاید کسی کام سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، پھر دروازہ کھولا۔ وہ حیرت سے بولے، دروازہ اتنی دیر سے کیوں کھول رہی ہو؟ میں صحن میں تھی، آواز نہیں سنی۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ ابا اندر آئے۔ جیسے ہی دروازے سے گزرے ان کی نظر صحن میں رکھی گاڑی پر پڑی۔ وہ رکے، پھر آہستہ سے پوچھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ میں خاموش رہی۔ اسی لمحے اماں دروازے سے نکلی، سر پر دوپٹہ لپیٹا ہوا، چہرہ زرد اور ہاتھ میں تسبیح۔ السلام علیکم جی، کب آپ آئے؟ میں تو اندر تھی، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ ہانیہ کو کہہ بھی رکھا تھا دروازہ سنبھالنے کو۔ ابا نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ باہر کب سے کھڑی ہے؟ اماں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر حیرانگی سے بولی، مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے محلے میں کسی کا مہمان آیا ہو، یہاں گاڑی پارک کر دی ہو۔ اور پھر فوراً میری طرف مڑی۔ ہانیہ تو نے دیکھا تھا کسی کو؟ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ انہوں نے آنکھوں سے روکا، لیکن ابا کی نظر میرے چہرے پر جم گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، کیا بات ہے ہانیہ، کچھ چھپا رہی ہو؟ میں نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ اماں نے فوراً مداخلت کی، آپ تو اس بچی کو سر پر چڑھا لیتے ہیں، ذرا سنیں کیا حرکت کی آج اس نے۔ ابا چونک گئے۔ کیا مطلب؟ یہی لڑکی آپ کی غیر موجودگی میں کسی مرد کو گھر بلاتی ہے۔ آج جب میں کمزور پڑی تو اس نے موقع دیکھ کر، میں تو مر جاؤں لیکن یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ابا کی آنکھوں میں شکوک کے سائے تیرنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہے ہوں۔ میں نے رو کر کہا، ابا یہ جھوٹ ہے۔ اماں نے چیخ کر کہا، دیکھا اب مجھ پر الزام لگا رہی ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا اور یہ میرے منہ پر کالک مل رہی ہے۔ ابا میرے قریب آئے، ان کے چہرے پر سختی تھی، مایوسی تھی اور ایک ایسا دکھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ بولے، سچ بتاؤ تم نے اس آدمی کو کیوں بلایا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا وہ اماں کا مہمان ہے، میں نے کبھی اسے بلایا نہیں۔ لیکن میری بات پوری نہ ہوئی، ابا نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ وہ لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو، پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اماں خاموش کھڑی تھی، جیسے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہو۔ ابا نے نظریں جھکائیں اور بوجھل قدموں سے گھر سے باہر چلے گئے، اور میں اپنے کمرے میں۔ نہ جانے کب وہ مرد اپنی گاڑی سمیت گھر سے نکلا، کچھ خبر نہیں۔ اس دن میرے لیے صرف ایک تھپڑ نہیں پڑا تھا، اس دن میرے باپ کا یقین بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ اگلے دن گھر میں خاموشی تھی،
اماں نے کسی فاتح کی طرح ناشتہ بنایا، جیسے انہیں یقین ہو کہ جنگ جیت چکی ہیں۔ میں روٹی بناتے ہوئے بار بار ابا کی نظریں ٹٹولتی، لیکن وہ چپ چاپ اخبار میں الجھے بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر وہی تھکن تھی، لیکن اب اس میں ایک عجیب سی بیگانگی بھی شامل ہو چکی تھی۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے قریب تھی، لیکن اماں نے مجھے پیچھے ہٹاتے ہوئے خود دروازہ کھولا۔ سامنے وہی آدمی کھڑا تھا، سیٹھ ندیم۔ بڑے سکون سے اندر آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک بیگ تھا، جیسے ہر بار تحفے لاتا ہو، لیکن اس بار اس کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ اماں کی طرف دیکھ کر بولا، آج کچھ مسئلہ ہو گیا لگتا ہے، ہانیہ کی شکل پر نشان ہے۔ میں وہیں دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، سن رہی تھی۔ اماں نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، بس آپ کی وجہ سے معاملہ تھوڑا بگڑ گیا، پر فکر نہ کریں، سنبھال لوں گی۔ اسی لمحے ابا باہر آئے۔ سیٹھ ندیم کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ یہ کون؟ اماں فوراً بولی، وہی آدمی، وہ ہانیہ کے پیچھے پڑا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آج خود آ گیا اور کہہ رہا ہے ہانیہ نے بلایا ہے۔ ابا نے سیٹھ ندیم کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی سوال تھا جو کل میرے لیے تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سیٹھ ندیم نے بالکل بھی جھجک نہیں دکھائی، بلکہ بڑے اعتماد سے بولا، ہانیہ خود بلاتی ہے صاحب، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جوان لڑکی ہے، جذباتی ہو گئی ہے شاید۔ ابا نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، جو اب کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ میرے قدم خود بخود پیچھے ہو گئے۔ وہ نظریں جن میں کبھی پیار ہوتا تھا، اب شک اور غصہ دونوں موجود تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ابا کی آواز بلند ہوئی۔ ایسی بات کرتے ہوئے؟ سیٹھ ندیم بولا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آتا ہوں۔ جب تک نکاح نہ ہو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اماں خاموش تھی، جیسے یہی ان کا آخری پتہ ہو۔ ابا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ کچھ لمحے چپ رہے، پھر دھیرے سے بولے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو نکاح کروا دیتے ہیں، ابھی اسی وقت۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر ابا کے سامنے آ گئی۔ نہیں ابا، میں نے اسے نہیں بلایا، یہ سب جھوٹ ہے۔ ابا نے دانت پیستے ہوئے کہا، لکھ لے، تیری ماں جیسی حرکت کی ہے تو نے۔ میں روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ اماں اندر گئیں، مولوی اور گواہوں کا انتظام کیا گیا، محلے کی 2 عورتیں بھی بلائی گئیں۔ سب کچھ ایک دم جلدی میں، جیسے کسی کا جرم چھپانے کی کوشش ہو۔ مولوی نے نکاح کے الفاظ پڑھے اور میں نے چپ چاپ جواب دے دیا۔ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ میرے دل سے نہیں تھے، مگر میرے انکار کی گنجائش بھی نہیں بچی تھی۔ سیٹھ ندیم کے چہرے پر فاتحانہ ہنسی تھی، اماں پرسکون لگ رہی تھیں، اور ابا وہ بس ایک کونے میں بیٹھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھو رہے تھے۔ نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ سیٹھ ندیم نے اماں کو سلام کیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں لے جاؤں اسے؟ ابا نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس سر ہلایا۔ میں اندر کمرے میں گئی، اپنے چند کپڑے اور کچھ کتابیں اٹھائیں۔ آخری بار اپنے بستر کو دیکھا، جس نے میرے سارے آنسو جذب کیے تھے۔ باہر نکلی تو سیٹھ ندیم گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ دروازہ کھولا، میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی، میرا دل اتنی ہی شدت سے پیچھے کی طرف کھنچ رہا تھا۔ میں وہ لڑکی تھی جو ابھی چند گھنٹے پہلے تک ایک درمیانے سے گھر کے صحن میں اپنے کپڑے سکھا رہی تھی، اور اب ایک بڑی گاڑی کے اندر ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھ کر ایک انجان زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیٹھ ندیم خاموش ڈرائیو کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اپنے فون کی سکرین پر کچھ دیکھ لیتا، پھر باہر جھانکنے لگتا۔ میں نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آنکھیں کھڑکی سے باہر تھیں، دل کہیں بہت پیچھے۔ گاڑی ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی، جہاں 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے تھے۔ گیٹ کھلا اور اندر ایک شاندار حویلی کا منظر سامنے آیا۔ میں نے کبھی اتنا بڑا گھر صرف ٹی وی پر دیکھا تھا۔ سیٹھ نے دروازہ کھولا اور اشارے سے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں آہستہ آہستہ گاڑی سے اتری، قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ایک نوکرانی آئی اور بولا، بیگم صاحبہ اوپر کمرے میں ہیں۔ سیٹھ نے صرف سر ہلایا اور سیدھا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اوپر پہنچ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا گیا، جس میں ایک عورت کھڑی تھی، بال بندھے ہوئے، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں حیرت۔ یہ کون ہے؟ وہ بولی۔ سیٹھ نے کہا، یہ میری نئی بیوی ہے۔ عورت کا کہکا سن کر میرا دل لرز گیا۔ بیٹی کی عمر کی لڑکی کو لے آئے ہو، شرم نہیں آئی؟ سیٹھ نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے کاموں میں مداخلت مت کیا کرو۔ عورت نے میری طرف دیکھا، جیسے میں کوئی گندی چیز ہوں۔ یہ تو معصوم لگ رہی ہے،
پر کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو اس کے ماں باپ نے بیچ دیا اسے۔ سیٹھ نے میری کلائی پکڑی اور بولا، آؤ تمہارا کمرہ یہ ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک دوسرے کمرے میں آیا۔ اندر فرنیچر، قالین، سب کچھ تھا، لیکن ماحول میں خالی پن۔ یہ تمہارا ہے، اب سے تم یہاں رہو گی، جو کچھ چاہیے ملازموں کو بول دینا، اس نے کہا۔ میں نے صرف اس بات میں سر ہلایا، لیکن زبان پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ پہلی رات وہی کمرہ، وہی خاموشی اور وہی وحشت میرے ساتھ تھی۔ دروازہ بند ہوا تو دل بند سا ہو گیا۔ سیٹھ ندیم صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا اور میں کونے میں بیٹھی زمین پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم میری ہو، وہ بولا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں سانسیں سمیٹتی رہی۔ اگلے دن جب میں نیچے آئی تو پورا گھر میری موجودگی سے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ ملازم مجھے گھور کر دیکھتے جیسے میں کوئی خبر بن چکی ہوں۔ پہلی بیوی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ مجھے دیکھتے ہی عورت بولی، چلو آ گئی شہزادی۔ بچے ہنسے اور وہ عورت بولی، کھانے کے آداب تو سیکھے ہوں گے، یا وہ بھی ساتھ نہیں آئے؟ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بات نہیں کرتی؟ گونگی ہے؟ اس نے پھر طنز کیا۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، جی میں نئی ہوں، بس۔ نئی نہیں، بے شرم ہو، جو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے نظر جھکا لی۔ سیٹھ ندیم پاس نہیں تھا، ورنہ شاید وہ روک دیتا، لیکن اب سب کی نظروں میں میرے لیے وہی تھا، زبردستی، شرمندگی اور حقارت۔ اگلے کئی دن میں اسی کمرے تک محدود رہی۔ کبھی نوکرانی آتی، کھانا رکھ جاتی اور چلی جاتی۔ سیٹھ ندیم کبھی کبھار آتا، 2-3 جملے بولتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، میں پڑھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، یہاں کسی کو کتابوں سے دلچسپی نہیں، جو مل گیا ہے اسی میں خوش رہو۔ میں نے کتابوں کا خواب وہیں دفن کر دیا۔ اس گھر میں کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، بس طنزیہ نظریں، بے تکے جملے اور نفرت بھرا ماحول۔ میں اکثر رات کو جاگتی، چھت کی طرف دیکھتی اور وہ لمحے یاد کرتی جب ابا مجھے گود میں اٹھاتے تھے اور میں ہنستی تھی۔ اب ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ اس رات سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ سیٹھ ندیم شام کو حسب عادت آیا، کمرے میں داخل ہوا، سگریٹ جلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے پردے کے دھاگے گن رہی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، چائے بناؤ، آج طبیعت کچھ بوجھل لگ رہی ہے۔ میں کچن کی طرف بڑھی، چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور چپ چاپ اس کی دوا کی ڈبیا بھی نکال کر ساتھ رکھ دی، جو روز وہ کھانے کے بعد لیتا تھا۔ جب واپس آئی تو وہ کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ چائے کا کپ رکھ کر میں دروازے کی طرف مڑنے ہی لگی تھی کہ اس نے کہا، آج ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، کمبل لا دینا۔ میں نے کمبل نکالا، اس کے اوپر ڈالا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے سمجھا وہ سو گیا ہے، لیکن اچانک ایک ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی، پھر ایک دم سانس رکنے جیسا شور۔ میں چونکی، اس کی طرف دیکھا۔ وہ تکیے پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں اور ماتھے پر پسینہ۔ سیٹھ صاحب، میں نے آگے بڑھ کر آواز دی، لیکن وہ نہ ہلا، نہ جواب دیا۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا، سنیے، آپ ٹھیک ہیں؟ لیکن اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا اور سانس تیز، بے ترتیب۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی، ملازمہ کو پکارا، بی بی جی کو بلاؤ، سیٹھ صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ملازمہ ہچکچاتے ہوئے اوپر آئی، پیچھے سے سیٹھ کی بیوی بھی چلی آئی۔ کیا ہوا ہے اب؟ اس نے اندر آتے ہی تیز لہجے میں کہا، لیکن جیسے ہی سیٹھ ندیم کی حالت دیکھی، اس کا چہرہ اتر گیا۔ جلدی کرو، گاڑی نکالو، ہسپتال لے جانا ہے۔ اس نے نوکر کو آواز دی۔ میں نے سیٹھ کے پاؤں سہلائے، ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ سانس لے رہے ہیں ابھی، جلدی کریں، میں زور سے بولی۔ گاڑی نکالی گئی اور ہم سب اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نے بار بار اس کا ہاتھ دبایا، شاید دل دھڑکنے لگے، لیکن وہ خاموش تھا، سانس ٹوٹی ٹوٹی سی اور آنکھیں بند۔ ہسپتال پہنچ کے ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم میں لے لیا۔ ہم باہر انتظار کرتے رہے۔ سیٹھ کی بیوی ہاتھ میں پرس پکڑے چکر لگا رہی تھی۔ یہ سب اس منحوس کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ جو کچھ ہو رہا تھا میرے بس سے باہر تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، چہرہ سنجیدہ، آواز صاف۔ ہمیں افسوس ہے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ وقت جیسے رک گیا۔ سیٹھ ندیم کی بیوی نے چیخ ماری، یہ جھوٹ ہے، وہ صبح تک بالکل ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے فقط اتنا کہا۔
ہارٹ اٹیک تھا، دیر ہو گئی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ جو شخص کل تک مجھ پر غصہ کرتا، فیصلے سناتا ہے، کام جاری کرتا، وہ آج صرف ایک لاش بن چکا تھا۔ ہسپتال سے لاش لے کر گھر آئے، جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ محلے والے، رشتہ دار سب آ گئے۔ میں ایک کونے میں بیٹھی سب دیکھتی رہی۔ ہر کوئی مجھ سے سوالیہ نظروں سے دیکھتا۔ کسی نے آ کر افسوس نہیں کیا، نہ کچھ تسلی دی۔ سب کو صرف یہی سننے میں دلچسپی تھی کہ سیٹھ ندیم کی جوان بیوی اب کیا کرے گی۔ سیٹھ ندیم کی موت کے بعد گھر میں ایک عجیب خاموشی پھیل چکی تھی۔ جنازے کے اگلے دن سے ہی ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ جو کل تک مجھ سے بات بھی نہ کرتے تھے، اب آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلے سنانے لگے تھے۔ سیٹھ کی پہلی بیوی بی بی شمیم نے اب کھل کر مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ملازمین کو کہہ دیا گیا کہ میرے کمرے میں صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، ناشتے کے وقت میرے لیے کچھ نہیں رکھا جاتا، اور اگر میں کچھ پوچھ بیٹھتی تو جواب ملتا، آپ مہمان تھیں، اب سیٹھ صاحب نہیں رہے تو آپ کی حیثیت بھی وہ نہیں رہی۔ میں سب دیکھتی، سنتی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آ جاتی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے دن بی بی شمیم نے میری موجودگی پر براہ راست اعتراض کر دیا۔ ہانیہ، اب تم یہاں کیوں ہو؟ جو تمہارا تھا وہ ختم ہو چکا۔ یہ گھر میرے بچوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، میرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں۔ اس نے طنز کیا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اگر عزت سے جانا ہے تو خود جاؤ، ورنہ قانونی نوٹس بھیجوں گی۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک نوکر دوڑتا ہوا اندر آیا۔ بیگم صاحبہ، کوئی وکیل آیا ہے، نیچے انتظار کر رہا ہے۔ وکیل؟ کس کا وکیل؟ بی بی شمیم نے حیرانی سے پوچھا۔ کہہ رہا ہے کہ سیٹھ صاحب کا ذاتی وکیل ہے۔ بی بی شمیم نے دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ میں نے بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے قدم رکھے۔ نیچے لاؤنج میں ایک درمیانی عمر کا شخص بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک فائل اور نظر میں یقین۔ السلام علیکم، میں سیٹھ ندیم کا وکیل، ان کے کیسز، جائیداد اور بزنس کے قانونی معاملات میں ان کا نمائندہ، اس نے تعارف کروایا۔ بی بی شمیم نے بے چینی سے پوچھا، کہیے کیوں تشریف لائے ہیں؟ وکیل نے فائل کھولی اور بولنا شروع کیا۔ سیٹھ ندیم نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی قانونی تقسیم کے لیے ایک وصیت تیار کروائی تھی، جسے رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ان کی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے گاؤں کی زمینیں مختص کی گئیں، جبکہ شہر کی تمام کمرشل پراپرٹی، بنگلہ اور بزنس کی ملکیت ان کی دوسری بیوی ہانیہ کے نام کر دی گئی ہے۔ بی بی شمیم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وکیل نے مکمل اعتماد سے کہا، یہ سب قانونی طور پر رجسٹرڈ ہے، میں آپ کو وہ کاپی دکھا سکتا ہوں۔ میں ایک طرف کھڑی خاموشی سے وکیل کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات میرے بارے میں ہو رہی ہے۔ بی بی شمیم غصے سے بولی، سیٹھ ندیم نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وکیل نے جواب دیا، شاید آپ کو اعتماد میں لینا مناسب نہ سمجھا ہو۔ بہرحال ان کی وصیت کے مطابق یہ تمام جائیداد ہانیہ کے نام ہے اور اس پر عمل درآمد فوری طور پر ہوگا۔ خاموشی چھا گئی۔ بی بی شمیم کی نظریں بدل گئیں، چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں نقش تھے۔ اس نے میرے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، یہ سب تم نے کیا ہے، یہ سب سازش ہے۔ میں نے پہلی بار مضبوط آواز میں جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، سیٹھ صاحب نے جو کیا وہ ان کا فیصلہ تھا۔ بی بی شمیم کچھ کہنے والی تھی کہ وکیل نے کہا، بی بی جی، اگر آپ چاہیں تو عدالت جا سکتی ہیں، مگر وصیت کی دستاویز مکمل طور پر قانونی ہے، عدالت بھی شاید اس میں کچھ نہ بدل سکے۔ بی بی شمیم پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور میں اسی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وکیل میرے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، بی بی، سیٹھ ندیم صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ کو یہ سب جلد از جلد بتا دیا جائے۔ وہ شاید اپنی زندگی میں آپ کو کچھ نہ دے سکے، لیکن یہ ان کا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وکیل نے نرم لہجے میں کہا، شاید ضمیر کا بوجھ تھا یا شاید کچھ اور، لیکن اب یہ سب آپ کا ہے، آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ وکیل چلا گیا، لیکن اس کی باتیں میرے دل میں گونجتی رہیں۔ وہ بنگلہ جس میں میں کمرے تک محدود تھی، اب کاغذ پر میرا تھا۔ وہ بزنس جس کی فائلیں کبھی سیٹھ ندیم کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، اب میرے اختیار میں تھی۔ میں ابھی تک مکمل طور پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وکیل کے جانے کے بعد جیسے بی بی شمیم کی خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت تھی۔ وہ 2 دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔
नौकरानियों को बुलाना बंद कर दिया, बच्चों से भी कम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरे दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आई। लिबास दुरुस्त, चेहरा संजीदा और आवाज़ में वही पुरानी सख्ती। ये सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने मेज़ पर रखी चाय की प्याली एक तरफ रखते हुए कहा, नदीम ने जो किया वो गलत था। उस लड़की ने कुछ न कुछ ज़रूर किया होगा। मैं अदालत जाऊंगी। उनके अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। कोई जवाब देने वाला न था, लेकिन उनकी नज़र मुझ पर जम गई। तुम समझती हो कि तुम जीत गई हो? अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो जंगें देख ली थी जिनमें आवाज़ उठाना सिर्फ नुकसान ही लाता था। अब मामला कानून के पास था और मैं इंतज़ार करने को तैयार थी। 2 दिन बाद मुझे अदालत का पहला नोटिस मिला। दावा था कि सेठ नदीम की वसीयत जाली है और तमाम जायदाद उनके बच्चों के हक़ में मुंतकिल होनी चाहिए। वकील ने तफसील से केस समझाया। बीबी, वो ये साबित करना चाहती हैं कि ये सब आपने चालाकी से हासिल किया, लेकिन हमारे पास सब कानूनी कागजात हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने बस इतना कहा, जो भी है सच सामने आना चाहिए। पहली पेशी का दिन आया। अदालत का कमरा भरा हुआ था। बीबी शमीम अपनी बेटी के साथ आई। मैं अपने वकील के साथ। जज ने कार्रवाई का आगाज़ किया। बीबी शमीम के वकील ने कहा, मेरी मौखला ये साबित करना चाहती हैं कि सेठ नदीम की वफ़ात से कुछ दिन कबल तैयार की गई वसीयत उनके ज़हनी हालत के ख़िलाफ़ थी और उन पर दबाव डाला गया। हमारे वकील ने खामोशी से फ़ाइल खोली, एक एक सफ़ा जज के सामने रखा। ये दस्तखत उस वक्त के हैं जब सेठ नदीम मुकम्मल तौर पर होशो हवास में थे। साथ में उनका मेडिकल रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड नोटरी की मोहर मौजूद है। दूसरी समात पर बीबी शमीम ने खुद रोस्टम पर आकर बयान दिया, मेरा शौहर एक होशियार इंसान था, लेकिन इस लड़की ने उसे जादू, फरेब या किसी चाल से काबू में कर लिया था। वो इसकी बातों में आ गया। जज ने उनके अल्फाज पर सवाल उठाया, क्या आपके पास इस इल्ज़ाम का कोई सबूत है? बीबी शमीम खामोश हो गई। उनके वकील ने कोई सफाई नहीं दी। मैंने कभी अदालत में बोलने की ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन उस दिन जज ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने धीरे से सर हिलाया और रुस्तम के करीब जाकर बोली, मैंने कुछ नहीं मांगा था। सेठ नदीम ने खुद फैसला किया। शायद उसके दिल में मेरे लिए पछतावा था या कुछ और, मगर ये सब मेरे इख्तियार से बाहर था। जज ने फाइलें दोबारा देखी और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। कई दिन गुजर गए। अदालत की आखिरी तारीख आई। उस रोज़ बीबी शमीम ने जैसे अपनी हार मानने से पहले सब कुछ लगा दिया हो। उनके वकील ने पुराने मुलाजमीन के बयानात पेश किए, जिन्होंने कुछ मुबहिम बातें की, लेकिन वो कोई ठोस सबूत न दे सके। आखिरकार जज ने फ़ैसला सुनाया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ नदीम की वसीयत कानूनी है, मुकम्मल होशो हवास में की गई और उसमें किसी ज़बरदस्ती या दबाव का सबूत नहीं मिला। इसलिए ये जायदाद, बिजनेस और शहर इमलाक की मुकम्मल मलकियत हानिया के नाम बरकरार रखी जाती है। अदालत के कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। बीबी शमीम की नज़रें नीचे हो गईं और वो बेंच पर बैठ गई। उनके बेटे ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो हाथ के इशारे से खामोश करवा दी। मेरे वकील ने आहिस्ता से कहा, मुबारक हो, आपके हक़ में फ़ैसला हो गया। मैं कमरा अदालत से बाहर आई और पहली बार सूरज की रोशनी में वो गर्मी महसूस की जो अंदर से सुकून देती है। वो लड़की जो कभी झूठे इल्ज़ाम पर बाप के हाथ से थप्पड़ खा चुकी थी, आज कानून ने उसकी सच्चाई पर मोहर लगा दी थी। ताकत का तवाज़ुन वाकई बदल चुका था, मगर ये सिर्फ इंसाफ का आगाज़ था। सफ़र अभी बाकी था। अदालत से वापसी के बाद एक अजीब सुकून सा था, मगर वो खालीपन भी बाकी था जिससे ना जायदाद भर सकती थी, ना फैसले। घर में सब कुछ मेरे हक़ में हो चुका था, लेकिन अंदर कहीं वो महरूमी अब भी ज़िंदा थी, जिसने बचपन से मेरी सांसों में जगह बना ली थी। हर रोज़ दफ्तर के मामला संभालती, फ़ाइलें देखती, मुलाजमीन से बात करती, लेकिन दिल जैसे कहीं पीछे रह गया। उस दिन शाम को दरवाजे पर आकर एक नौकर ने बताया, बीबी जी, बाहर कोई आया है, कहता है आपका रिश्तेदार है। मैं चौंकी। नाम पूछा? जी। वो कह रहा है कि वो आपके वालिद हैं। मेरे हाथ से फ़ाइल गिर गई। मैं बेख्तियार उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। कदम लड़खड़ाते रहे। जैसे गेट के पास पहुंची, वही चेहरा, अब्बा, वही थकी हुई आंखें जिनमें बरसों का बोझ था। उनके हाथ में छड़ी थी, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में वही अपनायत।
ابا، میرے لبوں سے بمشکل نکلا۔ انہوں نے فوراً مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، بہت دیر کر دی میں نے، بہت دیر۔ میں ساکت کھڑی تھی، ان کی دھڑکن سن رہی تھی۔ برسوں کا دکھ جیسے ایک لمحے میں بہہ رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی خاموش رہے، پھر بولے، میں تجھے لینے نہیں آیا، بس سچ سنانے آیا ہوں اور معافی مانگنے۔ ہم دونوں اندر آئے۔ مہمان خانے میں بیٹھے تو میں نے پہلی بار ابا کو بغور دیکھا۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید لیکن آنکھوں میں پچھتاوے کی چمک نمایاں تھی۔ میں نے سچ بہت دیر سے جانا ہانیہ، تم پر جو الزام لگا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ تیری سوتیلی ماں، اسے فالج ہو گیا ہے، ہسپتال میں ہے۔ کچھ دن پہلے اس کی زبان کچھ حد تک بحال ہوئی تو اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ آدمی ندیم اس کا تھا، وہی بلاتی تھی۔ تم بے قصور تھی۔ ابا کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے تم پر یقین نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری عزت کو، تمہارے سچ کو رون دیا۔ میں نے آہستہ کہا، ابا، آپ نے وہی کیا جو سب نے دیکھا، جو سنا۔ میں شاید کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ نہیں، مجھے اس دن تمہارے خاموش رہنے کا مطلب اب سمجھ آتا ہے۔ تمہیں مجھ پر شک تھا کہ میں بھی سچ نہیں سنوں گا، اور شاید تم ٹھیک تھیں۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ یہ لمحہ آسان نہیں تھا۔ ابا نے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا۔ یہ تیری ماں کی آخری تصویر ہے، وہ جسے تم نے کبھی یادوں میں بھی مکمل نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ رکھو۔ میں نے وہ تصویر لی، ایک دھندلی سی عورت کا چہرہ، لیکن آنکھوں میں سکون، جیسے وہ دور سے دیکھ رہی ہوں اور دعائیں دے رہی ہوں۔ ابا، آپ نے اس دن مجھے بہت دور بھیج دیا تھا۔ میں کسی سے لڑ نہیں سکی، کسی کو بتا نہیں سکی کہ میں وہ سب نہیں تھی جس کا الزام دیا گیا۔ جانتا ہوں بیٹی، ابا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اور اسی لیے آیا ہوں تاکہ سب کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ تم بے گناہ تھیں، تمہاری ماں بھی پاک دامن تھی، اور تم بھی۔ سوتیلی ماں اب کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہسپتال میں ہے، خاموش، شرمندہ۔ وہ چاہتی ہے تم سے معافی مانگے۔ میں نے معاف کر دیا ابا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید آج میں یہ سب کچھ نہ دیکھتی۔ ابا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ تم اب بھی اسے معاف کر سکتی ہو؟ ہاں، کیونکہ میرے دل میں اب نفرت کے لیے جگہ نہیں بچی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی شمیم اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ الجھن تھی۔ مجھے معلوم ہوا آپ کے والد آئے ہیں۔ انہوں نے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا اٹھے اور بولے، میں وہی باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی پر یقین کرنے سے انکار کیا، اور آج جب سچ سامنے آیا تو چاہتا ہوں کہ سب مانیں کہ ہانیہ بے قصور تھی۔ بی بی شمیم کچھ لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں نے بھی بہت کچھ کہا، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ وقت سچ کو چھپا نہیں سکتا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، آج میں تجھ سے نہیں، اپنی ماں سے معافی مانگ رہا ہوں، جو تجھے امانت میں دے دی گئی اور میں نے اسے تکلیف دی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور کہا، ابا، بس یہی کافی ہے کہ آپ میرے پاس ہیں، اور سچ بھی۔ ابا کی آمد میرے لیے صرف پچھتاوے کی واپسی نہیں تھی، وہ میرے لیے انصاف کا جملہ تھا، وہ جملہ جو برسوں بعد مکمل ہوا تھا، اور یہ وہ دن تھا جب سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ ابا کی واپسی اور سچ کا انکشاف میرے لیے ایک بند دروازے کے پیچھے روشنی جیسا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنے اندر ایک خاموش عہد کیا تھا، جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ وہ معصوم لڑکیاں جنہیں دنیا آسانی سے بدنام کر دیتی ہے، جن کے سچ کو کوئی نہیں سنتا، جنہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ سب میری ذمہ داری تھیں۔ اب اسی ارادے کے ساتھ میں نے اپنی جائیداد کا ایک حصہ نکالا اور اپنے وکیل سے کہا، مجھے ایک ادارہ قائم کرنا ہے، ایسا ادارہ جہاں وہ لڑکیاں آ سکیں جنہیں پناہ کی ضرورت ہو، جن کے پاس کوئی نہیں ہو، جن پر جھوٹا الزام لگا کر نکال دیا گیا ہو۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، بی بی، یہ سب کچھ سنبھال پائیں گی آپ؟ میں نے جواب دیا، جب دکھ سہا جا سکتا ہے تو انصاف دینا بھی ممکن ہے۔ کام شروع ہوا۔ وکیل نے تمام قانونی مراحل مکمل کیے۔ انجینئر اور آرکیٹیکٹ کو بلایا گیا، زمین منتخب کی گئی اور نام رکھا گیا، نئی صبح۔ اس ادارے کا ہر کمرہ میری یادوں سے جڑا تھا۔ ایک کمرہ وہ جس میں ایک بچی آرام سے سو سکے، بغیر ڈرے، ایک کلاس روم جہاں تعلیم مفت دی جائے،
ایک ہال جہاں کھانے کے وقت سب ساتھ بیٹھیں اور ایک چھوٹا سا آنگن جہاں کھیل کی آزادی ہو۔ ادارے کی افتتاحی تقریب سادہ رکھی گئی، لیکن میڈیا کو مدعو کیا گیا۔ کچھ رپورٹر آئے، کیمرے لگے اور ایک خاتون رپورٹر نے مجھ سے سوال کیا، ہانیہ صاحبہ، آپ خود بھی ایک دردناک تجربے سے گزری ہیں، کیا یہی اس ادارے کی بنیاد ہے؟ میں نے مائک تھام کر کہا، ہاں، لیکن میرا درد وجہ نہیں ہے، وہ سچ ہے، اور سچ کبھی کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ کل اگر کوئی بچی بغیر قصور کے گھر سے نکالی جائے تو اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے۔ ادارے کا آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں چند لڑکیاں وہاں آ گئیں۔ کوئی والدین کے انتقال کے بعد سڑک پر آ گئی تھی، کسی کو سوتیلے رشتہ داروں نے نکال دیا تھا۔ میں روز ان سے ملتی، ان کی کہانیاں سنتی اور انہیں اپنے جیسا محسوس کرتی۔ ایک دن ایک بچی آئی جس کا نام نوشین تھا۔ وہ 11 سال کی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو برسوں پہلے میری آنکھوں میں تھا، میرا کیا قصور تھا؟ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، کوئی قصور نہیں، بس اللہ کا ایک اور امتحان تھا، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ ادارے میں ہر ہفتے ایک نشست رکھی جاتی جس میں تمام لڑکیاں اپنی باتیں شیئر کرتیں۔ ایک دن ایک لڑکی نے پوچھا، ہانیہ باجی، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب جان کر ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں ہمت ملتی ہے۔ کیا آپ کبھی دوبارہ سب کو سوچ کر روتی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں اب روتی نہیں، بس شکر کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آج تم سب میرے ساتھ نہ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، ادارہ بڑا ہوتا گیا، حکومت نے بھی اس کی پذیرائی کی، کئی فلاحی ادارے جوڑنے لگے، لیکن میں نے ہر بار یہی کہا، یہ ادارہ صرف امداد کا نہیں، اعتبار کا نام ہے۔ ایک دن ابا بھی ادارے آئے، وہ ایک بینچ پر بیٹھے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس آئی تو بولی، ہانیہ، تیری ماں تجھ پر فخر کرتی ہوگی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ابا، میں بس چاہتی ہوں کہ اب کوئی بیٹی اپنے باپ کی نظروں میں گرے نہ، اور اگر کوئی ایسا ہو تو سچ کو دیر سے صحیح جگہ ضرور ملے۔ بی بی شمیم نے بھی ایک بار ادارہ دیکھا، کچھ کہنے آئیں، لیکن خاموش لوٹ گئیں۔ شاید انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عزت وہ نہیں جو زبان سے مانگی جائے، وہ ہے جو عمل سے کمائی جائے۔ اس رات میں اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھی تھی، کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے قلم رکھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ، تو نے میرا ساتھ دیا جب سب چھین لیا گیا، تو نے مجھے سنبھالا جب زمین کھسک گئی۔ تیرے فیصلے دیر سے آتے ہیں پر بے حد مکمل ہوتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، بے شک اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ سچ چاہے جتنا بھی دبایا جائے، وقت کے ساتھ خود کو منوا لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔